بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ کبھی تمہارے دین میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی تمہارے دین سے نکل جاتے ہیں اور اس کا مذاق بھی بنا رہے ہیں اور اس کا کھیل اور تماشا بھی بنا دیا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہوں گے بہت سے تمہارے ساتھ جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں، چاہے وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں یا پھر کفار ہوں وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں۔ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر وہی کہا کہ ان دونوں کو تم اپنا دوست نہ بنانا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت کا مذاق بناتے ہیں اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تو تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر مومن نہیں ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں حیا نہیں تو جو چاہے جو مرضی کر، اصل بات حیا ہے۔ اسی طرح اگر تم مومن نہیں تو تم جو چاہتے ہو کرو، پھر تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مراد مشرکین ہیں، تو یہاں پر بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، کیا آتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے پکارتے ہو، تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ اس واسطے کیونکہ یہ لوگ ساری کی ساری قوم کی عقل رکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ تیزی سے بھاگتا ہے، بھاگ کر نکل جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور تکبیر کے وقت بھی پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سالن میں جو نمک کم ہو گیا وہ بھی آپ کو نماز میں یاد آتا ہے۔ جب تکبیر ہوتی ہے اس وقت آپ کو کچھ نہیں یاد آتا، صرف یہ یاد آتا ہے کہ نماز پڑھنی۔ تکبیر آپ نے جیسے کی، ہاتھ نیچے کیے، تو پھر شیطان آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور آ کے وہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ شیطان پھر آ کے وسوسے ڈالنا شروع ہوتا ہے۔ شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز ہرگز پسند نہیں آتی ہے، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی طرح دین کا ایک حصہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حدیثوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں اور وہ بھی کفر میں شامل ہیں۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ان کا یا پھر اللہ کی آیتوں کا یا حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ دونوں کفر میں شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے نماز کی طرف تو وہ اس کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری قوم عقل رکھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اور اے نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل کی ہیں اس پر ہم سب ایمان لے آئے ہیں۔ من قبل وَأَنَّ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق، ہم فاسق لوگ اس وجہ سے ہمارا مذاق اڑا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبۃ عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القرادۃ والخنازیر. ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور سور بنا دیا. اور جنہوں نے معبود بنائے، کون سے معبود بنائے؟ وہ جو باطل معبود بنائے. وعبد طاغوتا، جنہوں نے وہ طاغوت اپنے معبود بنا دیے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. کہ وہی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں شر مکانا، جن کا ٹھکانہ اور جن کا درجہ بدترین درجہ ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، سب کچھ عطا کیا، اور پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان دیا، ہم لوگوں کو اسلام دیا. اگر ہم بھی اگر اپنے ایمان اور اسلام سے بھٹک جاتے ہیں تو ہم بھی اسے غیظ و غصے کے حقدار بنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو راہ راست پر رکھیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں یہی وہ سارے کے سارے منافق، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں. ان کے پاس کفر ہی ہوتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ نہیں آتے بلکہ وہ کفر میں داخل ہوئے ہوتے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی. اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ ان منافقوں کے دلوں میں کیا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف جلدی کرتے ہیں، جو ساری تیزی کرتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے اعمال، بہت ہی برے کام. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ وہ جو سارے منافق اور یہودی اور عیسائی اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ربانی، ان کے علماء ان کو ان گناہ کی باتوں سے اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ان کے اپنے منہ کو حرام پڑا ہوا ہے نا، وہ خود بھی حرام کھانا چاہتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. بے شک برا کام ہے یہ جو کچھ کے سارے برے کام کر رہی ہیں، سارے برے کام ہیں. لیکن ان کے علماء بھی ان کو ان برے کاموں سے نہیں روک. آج یہودیوں کو ان کے علماء کیوں نہیں روک رہے کہ تم فلسطین پر ظلم کر رہے ہو؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ وہ ظلم کر رہے ہیں؟ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. اب جب یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، تو اب ان کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دینے کا، قرض حسنہ دینے کا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے خود نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے بلکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور وہ دن رات اس ہاتھ سے خرچ کرتا ہی رہتا ہے اور اس کے اس ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آتی. جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے خرچ کرے ہی جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. وَلَا يَزِدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں ہی اور بڑھا دیتا ہے. یا زدنا اور بڑھا دیتا ہے ان کو سرکشی میں اور کفر. وَأَلْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت اور بغض ان کو بڑھا دیا، اور یوم قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بغض اور عداوت کو بڑھاتا ہی رہے گا، سرکشی کو بھی بڑھاتا رہے گا.
اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. کہ جب آپس میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کروا دیں تو اللہ تعالیٰ ان آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی مسلمانوں کے درمیان میں بغض ڈالنے کی، لیکن ایسا نہ کر سکے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ سارے کے سارے زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. آج فلسطین میں لگے ہوئے ہیں، فساد کر رہی ہیں نا. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہودی یہ سب کچھ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، نہ ان سے محبت کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اور ان کے مقابلے میں وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، جن کی تعداد صرف 8 تھی، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. ان میں عبداللہ بن سلام شامل ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت والی نعمتوں والی جنت میں رکھا. لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ